بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد والکلام لفظ مفید لما انتہیت القول فی الکلمۃ واقسامها الثلاثہ شرعت فی تفسیر الکلام فذکرت انہ عبارۃ عن لفظ مفید۔ بات ہماری جو ہے وہ چل رہی تھی کلمے کے متعلق، بہرحال وہ ختم ہو گئی۔ اب آج جو ہے وہ کلام کے حوالے سے پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کلمہ اور اس کے جو تقسیمات ثلاثہ ہیں، یعنی ماضی، مضارع اور امر، اور اس کی علامتیں پہچاننے کی اور اس کے احکام۔ تو بہرحال گزارش یہی ہے کہ سرسری نگاہ جو ہے وہ آپ اس پہ ڈال دیجیے گا، آسان ہے انشاءاللہ، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آج جو ہے وہ ایک اور جز ہے نا کلام کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ ذکر کیا کہ کلام کیا ہے، تو تعریف میں یہ کہا کہ الکلام لفظ مفید۔ یہ وہی تعریف ہے کہ ابن مالک نے بھی الفیہ میں یہی تعریف کی ہے، اگر یاد ہو تو قولنا کلامنا لفظ مفید۔ ہاں سیوطی ایک ہی بات ہے، اصل ابن مالک کے اشعار ہیں، اس کو سیوطی نے شرح کیا، ابن ناظم نے شرح کیا، تو یہ تو ابن مالک کا شعر ہے وہ۔ تو کیا کلامنا لفظ مفید کستقیم، یہ تو یہ لفظ مفید کہا جاتا ہے کہ کلام ہے۔ ابھی ہمیں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ کہا کہ لفظ ہے ہونا چاہیے کلام کی تعریف، جو قیود تعریف ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ تعریف ذکر کریں تو تعریف میں جو قیود، اس کو کہتے ہیں شرح قیود تعریف، کہ مصنف نے جب اس کی تعریف کی تو اسی لفظ کا استعمال کیوں کیا، کچھ اور کیوں نہیں بولا، ہے نا؟ تو اس کے لیے شرح ذکر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بس سمجھ لیجیے کہ یہ یعنی ایک فن ہے، ورنہ تعریفات جتنی بھی ہیں، حقیقت یہ ہے، صاحب کفایہ نے یہ کہا کہ تعریفات جتنی بھی ہیں وہ تعریف جو ہے شرح اس میں، حقیقی تعریف نہیں ہوتی۔ تعریف حقیقی کسی چیز کی سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جو آخری حد ہے جہاں تک صاحب کفایہ پہنچے، جتنی بھی تعریفات ہیں آپ اس پہ کوئی نہ کوئی اشکال اگر کہنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی بہرحال بحث کی جاتی ہے، اور خاص طور سے ہم ابتدائی طلاب کے لیے تو یہ چیز بہت مفید ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے کہ ہمیں بولنے کا طریقہ آتا ہے کہ اگر ہم کہیں بولنا چاہیں تو ہم کیوں اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، اس کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو بس یہی جاننا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ حقیقی تعریف سوائے خدا کے کسی چیز کی، چونکہ سوائے خدا کے کوئی کسی چیز کی ماہیت سے واقف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور تعریف میں ماہیت کا جاننا ضروری۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ کلام کیا ہے، کہ لفظ مفید ہے۔ لفظ کیا ہے، تو لفظ کے متعلق ہم اس سے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ لفظ کیا ہے، هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الہجائیہ، یا پھر بعض الحروف، اور حروف سے مراد وہی حروف ہجائیہ جو 28 یا 29 ہیں عربی کے۔ کیا ہے الف لفظ، لفظ یہ ہے کہ وہ صوت، وہ آواز کہ جو حروف ہجائیہ پر مشتمل، اس کو کیا کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں۔ تو کیا صرف لفظ جو ہے کیا ہے، کلام ہے؟ کا نہیں، صرف لفظ جو ہے کلام نہیں۔ اچھا دیکھیے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ دو قید، ایک تو لفظ ہونا چاہیے، دوسری قید کیا ہے کہ مفید ہونا چاہیے۔ مفید سے مراد کیا ہے، یعنی مفید کی تشریح کہتے ہیں یعنی ما یصح السکوت علیہ، یہ اس کو کہتے ہیں کہ یعنی تام، لفظ تام، کلام تام، ٹھیک ہے؟ یہ ناقص نہیں ہونا چاہیے۔ بس اگر آپ نے صرف زید کہا، ٹھیک ہے، اور خاموش ہو گئے تو یہ کلام نہیں ہوگا، یا پھر غلام و زید کہا، ٹھیک ہے، کامل نہیں۔ لیکن جہاں آپ نے کہا غلام و زید عالم مثلا، تو یہاں پر آپ کا کلام تام ہو جائے گا۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد کیا ہے، کہنے کہ کلام کسے کہتے ہیں، کلام کی دو چیزیں، ایک تو لفظ ہونا چاہیے، دوسرا کیا ہے، مفید ہونا چاہیے۔ بس اگر کوئی ایسا ہے کہ جو لفظ نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ نے لکھ دیا، یہ جملہ ہم نے لکھ دیا اور پڑھ کے سنا دیا آپ کو، تو یہ کلام ہوگا، کہنے کلام نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے کہہ دیا غلام و زیدن عالم یا قائم، تو یہ لفظ ہوگا، کہ کلام ہوگا، کہ کلام نہیں ہوگا۔ کیوں کلام نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ لفظ نہیں ہے۔ جواب یہ ہوگا کہ یہ لفظ نہیں، اسی کو ذکر کریں گے مصنف ابھی، کیونکہ یہ لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ہم نے کیا کہا، ہم نے جملہ کہا، لفظ بولا غلام و زیدن، کہہ کے خاموش ہو گئے، تو یہ تو لفظ تھا، کلام ہے؟ کہا نہیں، پھر بھی کلام نہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ تام نہیں ہے، مفید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کلام کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزیں ہوں، ایک تو لفظ ہو اور دوسرا جو کیا ہے، مفید ہو۔ البتہ ایک بات جو سمجھنے کی وہ یہ کہ کہہ رہے لفظ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لفظ جو کیا ہو، بالقوہ ہو، عفن یعنی بالفعل ہو۔ لفظ بالقوہ بھی اگر ہو تو کلام ہو سکتا ہے۔ جیسے کیا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں اقرا، اقرا میں کہہ رہے کہ اقرا کلام ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ دراصل آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اقرا انتا. ہاں تو یہاں پر جو انتا ہے یہ لفظ ہے، تو اس کو کہتے ہیں مصنف کہہ رہے کہ یہ لفظ ہے، گرچہ یہ لفظ بالفعل نہیں ہے لیکن اس کے اندر پوشیدہ ہے یہ، تو اس کو بھی بالقوہ جسے تعبیر کی انہوں نے، تو یہ کلام ہو جائے گا. پھر اس کے بعد بہت آسان ہے، انہوں نے کہا کہ صور و ائتلاف الکلام، ایک عنوان بنایا کہ کلام کیسے بنتا ہے. تو انہوں نے 6 طریقے بتائے کہ کلام جو ہے وہ بننے کے 6 طریقے ہوتے ہیں، کہ 6 طریقوں سے کلام جو ہے وہ بن سکتا ہے، جس میں اقل ائتلاف الکلام کیا ہے کہ یا تو ایک اسم ایک فعل سے کلام بنتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسم سے کلام بن جائے گا، 2 اسم ہو کلام بن جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن صرف حرف سے کلام جو ہے وہ نہیں بنتا. عبارت دیکھیے غور کیجیے گا، کہہ رہے ہیں لما انہیت القول فی الکلمۃ واقسامها الثلاثہ، جب میں نے گفتگو، قول سے مراد دیکھیے یہاں پہ قول سے مراد وہ قول نہیں ہے جو ہم نے کلمے کی تعریف میں پڑھا ہے، الکلمۃ قول مفرد، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ قول نہیں ہے، یہاں پہ قول سے مراد کلام. جب ہماری گفتگو، ترجمہ، جب ہماری گفتگو، ہماری بات ختم ہو گئی کس سے؟ کلمہ اور اس کی اقسام ثلاثہ وہی ماضی، مضارع اور امر، ٹھیک ہے. شرعت فی تفسیر الکلام، تو میں نے شروع کیا کس کو؟ کلام کی تفسیر کا بیان کرنا، کلام کی تفسیر کو شروع کر دیا، کلام سے کیا مراد ہے. فذکر تو ہم نے، اگر آپ دیکھیں تو بہت مختصر سی عبارت تھی. اب آپ نئے ہیں اس لیے آپ پھر بتا رہے ہیں، شاید انڈیا میں پڑھا ہوگا، یقیناً پڑھا ہوگا کہ قطر النداء میں جب سواد کہہ رہے ہیں تو مراد کیا ہے؟ اصل ہے، یعنی اصل عبارت. شین کا مطلب یہ شرح عبارت. اور اچھی بات یہ ہے کہ دونوں ہی مصنف کی ہے، دونوں ہی ابن ہشام کی ہے. اس میں ہوتا ہے نا عام طور سے اگر شرح اصل عبارت کسی اور کی ہو اور شرح کوئی اور کرے تو ہوتا ہے کہ وہ تمام مراد کو بیان نہیں کر سکتا، کسی لکھنے والے نے پتہ نہیں کیا ارادہ کیا ہو اور جو ہے وہ بتانے والا. اس لیے آپ دیکھیں کفایہ اگر پڑھیں تو اس میں کیا ہے، ایک ہی عبارت کی مصنف کی ایک عبارت کو کسی شارح نے کچھ معنی بیان کیا اور کسی نے کچھ معنی بیان کیا. لیکن اگر یہی خود شارح جو مصنف ہوتا ہے، جس نے عبارت لکھی، اگر وہ شرح کرتا ہے تو یہ زیادہ مفید ہوتی ہے، چونکہ وہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے اس کو ذکر کرتا ہے. تو یہ اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر ابن ہشام جس نے متن لکھا وہی جو کیا ہے شرح بھی. تو سنیے، فذکرت انہ عبارۃ عن لفظ مفید، تو ہم نے جب کلام کی تعریف ذکر کی تو ہم نے یہ کہا کہ کلام کیا ہے؟ وہ لفظ مفید کو کلام کہتے ہیں. ونعنی باللفظ، لفظ سے کیا مراد ہے ہماری؟ تو کہہ رہے ہیں الصوت المشتمل علی بعض الحروف، ٹھیک ہے، یعنی وہ لفظ کہ جو مشتمل ہو بعض حروف کے اوپر، ٹھیک ہے. سنیے او ما ہوا فی قوت ذالک، یا پھر دیکھیے یا تو بعض حروف پر فعلی طور پر مشتمل ہو، یا بالقوہ وہ مشتمل ہو کس پر؟ کسی حرف کے اوپر، یعنی بعض حروف کے اوپر. فالاول سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ کہ جو فعلاً بعض الفاظ پر مشتمل ہے لفظ، جو آپ کو دکھے گا باقاعدہ، تو اس کو کہیں رجل و فرسن. واضح انشاءاللہ. تو رجل و فرسن کیا ہے؟ کلام ہے نہیں ہے؟ رجل و فرسن ہمارا کہنا کلام ہے؟ جی سوال ہے آپ لوگوں سے، جواب مطلوب ہے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں، مصنف کہہ رہے ہیں فالاول نحو رجل و فرسن، ٹھیک ہے، رجل اور فرس کہنا ہمارا، یہ کیا ہے؟ کلام ہے نہیں ہے؟ جواب دیجیے. ہے. کیوں نہیں ہے؟ لفظ ہے لیکن مفید نہیں. احسن. تو یہ دیکھیے، یہ فل اول سے مراد یعنی لفظ کی بات ہو رہی ہے ہماری، یعنی وہ لفظ کے جو بعض حروف ہجائیہ پر مشتمل ہو. احسن. وہ لفظ کے جو بعض حروف، تو یہ دیکھیں یہ لفظ ہے، یہ کلام نہیں. یہاں لفظ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بعض حروف ہجائیہ پر مشتمل ہے. وثانی سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ کہ جو فی قوت الفاظ ہو، یعنی جو قوت لفظ میں ہے، یعنی جو بولنے کی جنی اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ اس پر بعض حروف ہجائیہ پر مشتمل ہے. اس کی مثال وثانی کالضمیر المستتر فی قول نحو اضرب واذهب. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کہتے ہیں المقدر بقولک انت، یعنی انت اذهب انت واذهب انت. واضح انشاءاللہ. واضرب انت. واضح. ونعنی بالمفید، اور جب ہم نے کہا کہ عبارت میں تعریف میں لفظ المفید، تو ہم نے مفید سے کیا مراد لیا؟ ما یصح الاکتفاء به. واضح انشاءاللہ. ہاں، مفید یعنی ما یصح الاکتفاء به، یعنی جس پر اکتفا کرنا صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پھر زیادہ ہے، یعنی اس میں گفتگو کی جاتی ہے کس کے لیے اکتفا کرنا صحیح ہے، متکلم کے لیے یا سامع کے لیے. ایک گفتگو ہے تو مصنف نے وہاں علم اصول میں شاید کے اختیار کیا ہے کہ دونوں کا، خود متکلم کے لیے بھی صحیح ہو کے خاموش ہو جائے اور سامع کے لیے بھی صحیح ہو کے سننے کے بعد اس کو لگے کہ ہاں بات اس نے کمپلیٹ کر لی ہے، تو یہ تو دونوں کے لیے.
ایسے تو نہیں سامنے متکلم دونوں. فنحو قولک قام زید کلام. بس اگر آپ یہ کہتے ہیں قام زید یعنی زید کھڑا ہوا, دیکھیں مکمل ایک کلام ہے. کیوں کلام ہے؟ دلیل سنیے. لأنہ لفظ یصح الاکتفاء, اس لیے کہ اس میں کیا ہے, دو قیود تعریف ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ لفظ ہے, جی ہاں بالکل لفظ ہے, اور کیا ہے یصح الاکتفاء, اور ایسا لفظ ہے کہ جس پر اکتفا کرنا بھی صحیح ہے. کوئی سننے کے بعد منتظر نہیں رہے گا کہ اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن ونحو زید لیس بکلام, لیکن اگر آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ زید اور خاموش ہو گئے تو یہ کیا, یہ کلام نہیں ہے. کیوں کلام نہیں ہے؟ جواب سنیے. لام تعلیل ہے. لأنہ لفظ لا یصح الاکتفاء, یہ لفظ تو ہے مگر ایسا لفظ ہے کہ جس پر اکتفا کرنا, خاموش ہونا درست نہیں ہے. وَإِذَا كَتَبْتَ زَيْدٌ قَائِمٌ مثلاً, اب سنیے گا. اب یہاں پر آپ نے اس سے پہلے تھا کہ لفظ زید بول دیا تھا آپ نے, اگر آپ نے پورا جملہ لکھ دیا زید قائم, ٹھیک ہے, تو کیا یہ کلام ہوگا؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کلام نہیں ہے. فلیس بکلام, یہ بھی کلام نہیں ہے. آپ لکھ دینا. کیوں؟ لأنہ وإن صح الاکتفاء بھی, گرچہ لکھنے کے ذریعے سے اکتفا کرنا درست ہے, سامنے سننے کے بعد معنی تک پہنچ جائے گا. لکنہ لیس, لیکن ہم نے جو ایک شرط رکھی تھی, پہلی شرط, وہ کیا کہ لفظ ہونا چاہیے. یہاں پر وہ لفظ نہیں ہے. وکذالک اذا اشرت الی احد بالقیام او بالقعود, یا پھر اگر آپ کسی کو اشارہ کر رہے ہیں, ہے نا, کھڑے ہونے کو, بیٹھنے کو, یا مطلب اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے پیاس لگی, تو معنی تو اس تک پہنچ جاتا ہے, لیکن کیا ہے یہ کلام نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ فلیس بکلام لأنہ لیس باللفظ. انشاءاللہ بہت واضح. اب آئیے صور و ائتلاف الکلام, یہ بہت آسان ہے, جلدی سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں. کہہ رہے وہ اقل و ائتلاف ہی من اسمین, ٹھیک ہے, حافظ میں پلٹائیں گے اس طرف. ائتلاف الکلام, یہ دیکھیں سواد ہے نا, یہ اصل عبارت ہے, تو اس کی عبارت متن میں جو عبارت ہے اس کو پلٹائیں گے. وہ اقل و ائتلاف الکلام من اسمین, کہ کلام جو بنتا ہے وہ دو چیزوں سے, یا تو دو اسم سے بنے گا, یا ایک اسم اور ایک فعل سے. ٹھیک ہے, یہ کم سے کم, یعنی ایک کلام میں آپ کو ایک اسم اور ایک فعل یا دو اسم کا ذکر کرنا ضروری ہے. اگر آپ یہ چاہیں کہ ایک اسم اور حرف کو ذکر کر کے کلام ہو تو نہیں ہو سکتا. مثال دونوں کی ذکر کر دی, زید قائم دو اسم کی مثال, اور قام زید ایک فعل اور ایک اسم کی مثال. اب آئیے کہنے صور و تالیف الکلام ستن, ٹھیک ہے, جو کلام بنتا ہے اس کی, یہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. اگر امتحان دینا تو یہ عام طور سے یہ سوال ذہن میں مطلب آتا ہے پرچوں میں, ٹھیک ہے, یہ پرچوں میں آتا ہے, امپورٹنٹ سوال ہے. کہہ رہے اور آسان بھی ہے. کہہ رہے کہ جو کلام بنتا ہے اس کی تالیف کی جو 6 صورتیں ہیں, ٹھیک ہے. وذالک لأنہ اما یتألف من, اور یہ کہہ رہے یہ 6 کیسے بن گئے, کا اس لیے کہ کلام یا تو دو اسم سے مل کر بنے گا, او من فعل و اسم, یا پھر جو ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر بنے, یہ دو چیزیں گزر چکی. او من جملتین, یا پھر دو جملے سے مل کر بنے گا, تیسری صورت. او من فعل و اسمین, یا پھر ایک فعل دو اسم, چوتھی صورت. او من فعل و ثلاثہ, یا پھر ایک فعل اور اس کے 3 اسم. او من فعل و اربعۃ اسماء, ٹھیک ہے, یہ 6 صورتیں. پہلی, اب ہر ایک کی مثال, تو آپ کو یاد کیا کرنا ہے کہ یہ صورتیں اور اس کی مثال کی تطبیق کر دیں گے. مثال تھوڑا توضیح آپ کر دیجیے گا سننے کے بعد, تو بات آپ کی کمپلیٹ ختم ہو جائے گی. کہ اما ائتلاف من اسمین, یعنی ذہن میں ہو جب یہ آئے تو آپ سمجھنا کہ ہمیں دیکھیے جو کہا نا کہ یہ کلام ہے, کہا کیوں, اس لیے کہ یہ ایک اسم اور یہ اس کا ایک فعل ہے. سنیے, اما ائتلاف من اسمین, ائتلاف الکلام من اسمین, دو اسم سے مل کر جو کلام بنتا ہے اس کی مثال ہے, تو اس کی یہ 4 صورتیں ہوں گی. اس کی 4 صورتیں ہوں گی. فلہ اربع صور احداہا ان یکون مبتدا و خبرہ, کہ دونوں کے دونوں کیا ہو, یعنی کیا ہو, ان میں سے دونوں اسموں میں سے ایک اسم جو کیا مبتدا اور دوسرا کیا ہو خبر. جیسے کہ زید قائم, اگر آپ اعراب کریں گے تو یہ زید مرفوع لفظاً مبتدا, خبر مرفوع لفظاً کیا ہے خبر. واضح انشاءاللہ. دوسری صورت, ٹھیک ہے, جو دو اسم سے مل کر کلام بنتا ہے, اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ ان یکون مبتدا و فاعلا صد مسد الخبر, ٹھیک ہے, کہ ان میں سے ایک جو کیا ہو مبتدا ہو, دو اسموں میں سے اسم, دو اسموں میں سے ایک اسم جو کیا مبتدا ہو اور دوسرا اسم جو کیا ہو فاعل ہو, لیکن ایسا فاعل کہ جو صد مسد الخبر, یعنی کیا جو خبر کی جگہ پر ہو. یعنی اگر آپ اس کو عبارت اس کے اعراب کریں گے, ترکیب کریں گے, تو کہیں گے کہ یہ خبر ہے. یہ کہہ کر کیسے بھی ترکیب کرتے ہیں, کہیں جیسے یہ جملہ ہے قائم الزیدان, آپ اس کی ترکیب کیا کرتے ہیں, حمزہ حرف استفہام, ٹھیک ہے, قائم کیا ہے مرفوع لفظاً مبتدا, ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہیں گے, ہم نے اس سے پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ یہ کہیں گے کہ قائم مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل, ٹھیک ہے. اور یہ بات انشاءاللہ آگے بھی پڑھ بھی چکے ہوں گے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول یہ کیا ہوتے ہیں, یہ عمل کرتے ہیں اپنے فعل کا عمل. تو کیا ہوتا ہے کہ اسم فاعل اپنے لیے فاعل چاہتا ہے
اور اسم مفعول اپنے لیے نائب فاعل چاہتا ہے. یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے. تو یہ جو یہاں پہ کہا ہے نا کہ ان یکون مبتدا کہ ان میں سے ایک مبتدا ہو اور دوسرا کیا ہو فاعل ہو صد مصد الخبر. تو یہ فاعل کہاں سے, یہ مثال کہاں کیسے فاعل ہے؟ تو دیکھیے قائمون کا پیرا یہی نہ کہیں گے مرفوع لفظ مبتدا قائمون کو کہہ دیا, ٹھیک ہے. الزیدانی کیا ہے؟ زیدانی کو اعراب یہ کریں گے کہ زیدان فاعل کا فاعل یا تو فعل نہیں ہے, فاعل تو فعل کا ہوتا ہے, کہیں یہاں پہ فاعل فعل کریں, یہاں پہ اسم فاعل کا فاعل. اسم فاعل کیا ہے کہ جو فاعلن کے وزن پر ہوتا ہے, تو یہاں پر قائم وزن ہے فاعل. تو کہہ رہے ہیں یہ زیدانی کیا ہے فاعلن, کس کا ہے یہ اسم فاعل ہے فاعل کے لیے, ٹھیک ہے. اور کیا ہے یہ صد مصد خبر ہے. بات واضح انشاءاللہ واضح. وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ قَوْلِكَ أَيَقُومُ الزَّيْدَانِ. کہہ رہے کہ اور یہ اس لیے جائز ہوا کہ چونکہ آپ جب یہ کہتے ہیں اقائم الزیدان گویا کہ آپ کہیں ایقوم الزیدان, اسے ہم نے کیا کہا تھا کہ اس میں فاعل اپنے فعل کا عمل کرتا ہے, گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایقوم الزیدان. واضح انشاءاللہ جی. وَذَلِكَ كَلَامٌ تَامٌ لَا حَاجَةَ لَهُ إِلَى شَيْءٍ فَكَذَلِكَ هَذَا. بس جب آپ یہ کہتے ہیں نا ایقوم الزیدان تو کہہ رہے یہ ایک مکمل کلام ہے, تو اس طریقے سے جب اسی کی طریقے سے اقائم الزیدان تو کہہ رہے وہ بھی ایک مکمل کلام ہوگا, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. اب آئیے تیسری صورت کہ جو دو اسم سے مل کر کیا ہوا ہے ایک کلام بنا ہے. کہ ان یکون مبتدا و نائبا عن فاعل صد مصد الخبر. وہ آسان سی بات ہے کہ جس طریقے سے اسم فاعل اپنے لیے فاعل چاہتا ہے اس طریقے سے اسم مفعول اپنے لیے نائب فاعل چاہتا ہے. تو یہاں پر کیا استعمال کیا حمزہ حرف استفہام مضروب نائب فاعل عفوا مضروب کیا اسم مفعول, ٹھیک ہے, صیغہ اسم مفعول اور مبتدا مرفوع لفظاً. الزیدان کیا ہے یہ نائب فاعل مضروب کے لیے صد مصد الخبر لأنه في قوة قولك أيضرب الزیدان. واضح انشاءاللہ. اور چوتھی صورت کہ جو دو اسم جو کیا ہے مل کر کلام بنتے ہیں اس کی یہ کہ ان یکون اسم فعل و فاعلہ, کہ ایک جو کیا ہے ایک اسم اس میں سے اسم فعل ہو, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو کیا ہے اس اسم فعل کے لیے فاعل ہو. جیسے ہیہات العقیق, ہیہات العقیق, ہیہات میں خود معنی بتا رہے ہیں. ہیہات فہیہات اسم فعل, ہیہات کیا ہے یہ اسم فعل ہے, ٹھیک ہے. وہ ہوا بمعنی بعودا. اچھا اس کا مطلب کہ اگر معنی آپ اردو میں کسی سمجھانا چاہیں تو ہیہات گویا بعودا کے معنی میں ہے, ماضی کے صیغے بعودا کے معنی میں ہے. دور ہوا یا دور ہے کیا العقیق. العقیق کہتے ہیں کہ یہ مکی میں کوئی ایک جگہ نہیں, وادی عقیق نہیں, کیونکہ مکے میں مختلف مقامات ہیں کہ جس کو عقیق کہا جاتا ہے. بات واضح. تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ بعد العقیق, یہ وادی عقیق ہم سے جو کیا ہے دور ہے. جو اگر کوئی عراق سے سفر کر رہا ہے تو کہے گا بعد العقیق حیات العقیق. واضح انشاءاللہ. تو یہ عقیق کیا ہے فاعل ہے کس کے لیے اس میں فعل کے لیے. دوسری صورت ہے نا کہا کہ 6 طریقوں سے کلام بنتا ہے. تو دوسرا واما ائتلاف من اسم عفوا من فعل و اسم فلو صورت. اس کی 2 صورتیں ہیں کہ ایک فعل اور 2 اسم, عفوا ایک فعل اور ایک اسم. اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک کیا ان یکون الاسم فاعلا, ٹھیک ہے, کہ کیا ہو ہاں اسم ہو اور اس اسم کے لیے کیا ہو ایک فاعل ہو. جیسے کیا ہے قامہ زیدن, دیکھیں کہ قامہ فعل اور یہ کیا ہے زیدن فاعل. والثانی ان یکون الاسم نائبا عن الفاعل, کہ اسم جو کیا ہو نائب فاعل ہو, یعنی فعل ذکر کیا گیا ہو ضربہ, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے جو کیا ہے نائب فاعل, یعنی مبنی مجہول ہے اس کی نائب فاعل. واضح ہے انشاءاللہ, بہت آسان ہے. واما ائتلاف من جملتین فلہ صورتان. یہ جو ہم نے کہا کہ 2 جملوں سے مل کر ایک کلام بنتا ہے, یعنی کہ اس کی 2 صورتیں ہیں. احداہما جملۃ الشرط والجزاء, ایک جو کیا ہے جملہ شرط اور جزاء. جیسے ان قام زید قمت, ان قام زید یہ جملہ شرط اور قمت جواب شرط. واضح انشاءاللہ. والثانیۃ جملتان, اچھا یہ قمت بھی جو کیا ہے جملہ ہے, آپ اس کو بس وہ نہ سمجھیے, قمتو بھی جملہ ہے. جیسے ابھی ہم نے کہا تھا نا قمتو انا, جیسے وہاں پہ آپ کہتے تھے وذهب وضرب انتا, یہاں پہ بھی قمتو انا, یہ جملہ ہے. والثانیۃ جملۃ القسم و جواب. دوسری صورت جو جملے سے مل کر کہ ایک جو کیا ہے جملہ قسم, ایک جو کیا ہے جملہ قسم ہو اور دوسرا کیا ہے جملہ جواب قسم ہو. احلف باللہ لزید قائم, یعنی یہ آپ سے احلف باللہ یہ ایک جملہ, لزید قائم یہ جواب قسم, جملہ قسم جواب قسم. چوتھی صورت واما ائتلاف من فعل و اسمین, ایک فعل ہو اور 2 اسم ہو. تو اس کی مثال کان زید قائما, ٹھیک ہے, افعال ناقصہ میں سے کانا
اور زیدن اس میں کانا قائمن فعل کانا. ٹھیک ہے. اور محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد دیکھیے کہ کانا ایک فعل اور دو اسم زیدن اور قائمن. واضح انشاءاللہ. جی. پانچویں صورت واما ائتلاف من فعل و ثلاثه اسماء. یہ جو ہم نے کہا کہ کبھی کبھی کلام جو ہے ایک فعل اور 3 اسما سے مل کر بنتا ہے. مثال سنیے علمت زیدن منطلقا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں تو وہی 2 ہی اسم نظر آیا, یہ کہہ رہے ہیں 3 اسم. صحیح ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح ہے غلط ہے؟ کہہ جی بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ علمت میں جو تا ہے نا یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. اور اسم اچھا اسم ہے. بہرحال اب یہ آپ چونکہ ہم نے آپ کو یہ نہیں پڑھایا ہے تو اس لیے سوال غلط بجا نہیں ہوگا. ورنہ علمتوں میں تا جو ہے وہ اسم ہے. اس کی کیا علامت ہے؟ کیسے پہچانیں گے کہ تا اسم ہے؟ جی اگر آپ نے اس میں پڑھا ہوگا تو اس میں کہا تھا کہ ہم نے یعنی اسم کی جو علامتیں ذکر کی تھی, تمام علامتوں میں سے اسم کی ایک جو کہتے ہیں جو حقیقی علامت ہے, جو سب سے بہترین علامت ہے وہ کیا ہے؟ مسند الیہ واقع ہونا. اسناد یاد ہے آپ کو؟ اسناد جو اسم کی سب سے قوی علامت ہے. تو کہہ رہے یہ تا جو ہے کیا ہے؟ اس لیے کیا کہا تھا کہ بہت سے وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو علامت اسما میں سے کچھ نظر نہیں آئے گا. آپ نہیں پتا, جیسے یہ علامت تا کی بات ہے, آپ کو یہاں پہ علامت نہ الف لام اس پہ داخل ہوگا, نہ تنوین داخل کریں گے, ہے نا, نہ مضاف مضاف الیہ ہے, کچھ نہیں ہے. علامت اس میں سے کچھ قبول نہیں کرے گا, نہ حرف جر اس پہ داخل کر سکتے ہیں. مگر کیا ہے وہ جو اسناد ہے وہی ہے کہ جو علامت معنوی ہے, اور یہ سب سے قوی ترین اسم کی علامت. بہرحال یہ اسم ہے. تو یہ ایک اسم ہو گیا تا, اور جو ہے وہ محل شاہد کہ ایک اسم جو ہوتا اور زیدن منطلقاً یہ 2 اسما. تو ایک ہی فعل اور 3 اسم. اچھا یہ چونکہ علماء ان میں سے ہے کہ جو 3 اسما کو 3 افعال کو خوب نصب دیتا ہے. یہ شان اس میں ہے, پڑھیں گے آگے چل کے 23 میں سے. وہ اما ائتلاف یعنی کلام کا بننا کس سے؟ من فعل ایک فعل اور 4 اسما سے. تو اس کی مثال کریں اعلم تو. دیکھیے اب علم تو نہیں ہے, اس کو متعدی کر دیا. اعلم تو زیدن امرن فاضلا. تو یہاں پر محل شاہد کیا ہے؟ اعلم یہ ایک فعل, تا دوسرا اسم, زیدن تیسرا, امرن چوتھا, تا جو ہے وہ 1, زیدن 2, امرن 3, فاضل جو ہے وہ چوتھا اسم. تو 4 اسما اور ایک فعل سے مل کر کلام ہو گیا. فہذہ صور التالیف. یہ جو ہے کلام کے تالیف ہونے کی 6 صورتیں ہیں. واقل, اب دیکھیے ان میں سے واقل ائتلاف من اسمین. ہم نے کہا کہ ان میں سے جو کم سے کم ہے کہ جس سے کلام بنتا ہے وہ کیا ہے؟ 2 اسم ہے. اور من فعل و اسم, یا پھر ایک فعل اور ایک اسم سے, کما ذکر تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا. وما صرحت به, اور یہ جو میں نے جملہ کہا ہے یہ صرحت, یہ اشارہ کس کا؟ متن میں جو جملہ کہا تھا وہ اقل ائتلافی. تو یہ اقل کا کیوں استعمال کیا اس کی وجہ بتا رہے ہیں. وما صرحت به من ان ذلك هو اقل ما يتالف منه الكلام. یہ جو میں نے جملہ کہا تھا کہ اقل صور ائتلاف الکلام, تو کہہ رہے یہ عقل کا اس سے کہا کہ میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ ان ذلك هو اقل ما يتالف منه الكلام, کہ یہ سب سے کم صورت ہے, کم چیز ہے کہ جس سے کلام بنتا ہے. ایک اسم اور ایک فعل یا پھر 2 اسم. هو مراد النحوین و عبارت و بازیم توہم انہ لا یکون الا من اسمین او من فعل و اسم. جبکہ بعض نحویوں کی عبارت اگرچہ دیکھیے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں کلام جو ہے وہ نہیں بنتا مگر کیا؟ ایک اسم اور ایک فعل سے یا 2 اسم سے. جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کی عقل کہہ کے کہ کلام نہیں بنتا مگر یہ کہ کم سے کم اس میں ایک اسم یا ایک فعل یا 2 اسم ہونا چاہیے. تو یہ دونوں میں دیکھیں بڑا فرق ہے. ایک مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام نہیں بنتا مگر یہ کہ اس میں ایک اسم اور ایک فعل ہو یا 2 فعل ہو, یا ایک اسم ایک فعل یا 2 اسم ہو. اور بات ہوتا ہے کہ نہیں کلام بننے کے لیے 2 اسم کا ہونا ہی ضروری ہے یا ایک اسم فعل. اگر یہ کہہ رہے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ بقیہ جو صورت ہے اس سے یہ کلام نہیں بنتا. بات واضح انشاءاللہ. لیکن مصنف جب یہ کہا کہ کم سے کم یہ ہونا چاہیے تو مطلب یہ کہ زیادہ سے بھی اس کلام بن سکتا ہے. بس یہ 2 بتانا چاہ رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.